بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی اور ان کا مقام جو آپ جانتے ہیں، تو ان کا میں ایک آج ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ تو جان لیجئے کہ حضرت بلال حبشی کے اوپر جو ظلم اور ستم ان کے مالک امیہ بن حلف نے جو کیے تھے، وہ آپ کے اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایسا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ جو واقعہ ہے وہ بڑا غمگین، جس طریقے سے آپ سمجھو کہ بس وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو سنتا ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ سن کر دل خوش ہو جائے۔ ناظرین، وہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، بہت عظیم مقام رکھتا ہے۔ تو ان کے مالک امیہ بن حلف نے ان کو ایک تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا۔ جب تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا تو ان کو پیٹھ پر بھی اتنے زخم تھے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کار اتنے ظلم ان کے اوپر ہوئے تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم پڑا کہ اتنا ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، وہ تو صحابی رسول ہیں، اب صحابی رسول ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو صحابی رسول ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی رقم دے کر ان کو آزاد کرا دیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کر معاملے میں جب ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی تھی، وہ صرف ان کی ایک ہی صدا ہوتی تھی، احد احد احد، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، مطلب وہ اللہ ہے جو واحد ہے، تو اللہ کی توحید ہی بیان کرتے تھے۔ تو جان لیجئے کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی ان کہا کیا جا سکتا ہے، ان کی حالات اور ان کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر کتنی تکلیف اور کتنا ظلم ہوا، وہ سب سہتے رہے، اور آگے انہوں نے کوئی چونچا نہیں کی، اور ہمارا حال تو ایسا ہے، مسجد جانے میں ہماری جان نکل جاتی ہے، نماز مسجد میں ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، صبح جلدی اٹھ نہیں سکتے۔ تو میں کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں بلال حبشی سے سیکھنا چاہیے کہ ان کے کئی واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلال حبشی جیسا ایمان عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔